کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ 28ویں سحری اور آج 28واں روزہ ہم نے اختیار کیا، الحمدللہ پورا ماہ مبارک آپ کے ساتھ رہے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اس سیگمنٹ میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، اور واقعی مفتی صاحب کا میں نے جذبہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی سوالات ہوں ہم نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ سوالات لیے، اور یہ مفتی صاحب کا جذبہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو سوال ہے پوچھ لیں، یہ نہ ہو کہ اعمال و افعال میں کوئی یہ کمی کجی رہ جائے کہ ہم پوچھ نہیں سکے، الحمدللہ۔ تو آئیے آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پھر جوابات کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، صدقہ فطر کے حوالے سے ایک بار پھر آپ نے بارہا اس کا فرمایا، لیکن چونکہ ہر سال کوئی لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہو، تو اس مرتبہ پھر فرما دیجیے۔ اور یہ 240 روپے یا 250 روپے جو آپ نے فرمایا ہے، اس میں کیا صاحب حیثیت کے لیے بھی یہی ہے، یا جو متومل لوگ ہیں جو بہت صاحب حیثیت لوگ ان کے لیے بھی یہی اگر رکھا جائے، کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم سے کم جو ہے وہ 240 روپے ہے، اور ورنہ 2 کلو 4 کلو کھجور کی قیمت، یہ جو زیادہ دینا چاہتے ہیں اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس کے حساب سے کر کے دیں تو یقیناً اچھی رقم بنے گی، اور کسی غریب کو کوشش کریں عید سے پہلے دے دیں تاکہ وہ عید کی تیاری مکمل کر سکے۔ یہ بہن نے کو پھر کویسچن کیا تھا، وہ کہتی ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت ساس زندہ تھی اور بعد میں ساس کا بھی وصال ہو گیا، اب یہ شوہر کی کچھ پراپرٹی وغیرہ بیچنا چاہتی ہیں تو ان کی نند موجود ہیں تو ان کو حصہ دیں یا نہ دیں۔ دیکھیں، جب شوہر فوت ہوئے تو ان کی والدہ جو تھیں وہ ان کی وراثت میں حصے دار تھیں، ہونا ہی چاہیے تھا کہ ساس کو اس ٹائم دے دیتے، لیکن چلے اگر نہیں دیا اور ساس کا انتقال ہوا تو اگر صرف ایک نند ہی باقی ہیں تو ساس کے جو شوہر کی طرف، ان کے شوہر کی طرف سے حصہ بنا تھا بیٹے کی طرف سے وہ بھی، اور جو ساس کا اپنا ترکہ تھا وہ سب کا سب نند کو ملے گا، تو ان کو دینا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سوالات کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ اگر بچہ بیڈ پہ سویا ہو تو کیا ہم نیچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ رمضان کی راتوں میں جو قیام اللیل کا ذکر ہے تو کیا جو شخص رات کو تراویح پڑھے تو تہجد کے ساتھ وتر پڑھ لے تو کیا اس کا قیام اللیل ہو جائے گا؟ اور میری مفتی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو عالم دین بنا۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ بالوں کو خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بھی کچھ پیسے دیے کہ آپ بھی یہ کام کریں، یہ کام کا گناہ ہے یا نہیں، یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں ان کے پیسے سے؟ اور میرا دوسرا سوال سر یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو فون پر طلاق دیتا ہے اور 3-3.5 ماہ بعد گھر آ جاتا ہے، اس کی بیوی حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا جناب، شامل کر لیتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ آپ کا، اور جوابات کی جانب بڑھتے ہیں، بلکہ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ یہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا مانگا کریں گے دنیا اور آخرت میں عافیت ملے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قیمت دے کر کتا خریدا جا سکتا ہے گھر کی حفاظت کے لیے؟ اچھا، تیسرا سوال۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ذاتی انا کے لیے مسجد کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے کہ لوگ پہنچاتے ہیں اپنی ذاتی انا کے لیے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا وہ ذرا سا ریپیٹ کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ دنیا اور آخرت میں عافیت مانگنے کا کہا جاتا ہے کہ بھی دنیا اور آخرت میں عافیت مانگی جائے، دنیا اور آخرت میں عافیت مانگنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو، بہت شکریہ آپ کا۔ جی پوچھا کہ بچہ بیڈ پر ہو تو کیا نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے، اگر تو بہت ہی منا سا ہے تو چل جائے گا، لیکن تھوڑا بڑا ہو تو بہرحال ادب یہ نہیں ہے کہ نیچے بیٹھیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں یا بیٹھ کے ہی کونے پہ بیٹھ کر آہستہ سے پڑھ لیں تاکہ بچے کی نیند میں ڈسٹرب نہ ہو۔ اور قیام اللیل کا جو کہا جاتا ہے، قیام اللیل کا مطلب رات کی کوئی نماز، تو یہ تہجد بھی قیام اللیل میں آتی ہے، تہجد بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، اسی طرح تراویح کو بھی قیام اللیل آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں عمومی طور پر ان کو بھی قیام اللیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ قیام اللیل کا مطلب رات کا قیام، تو رات جو ہے وہ مغرب کے بعد اسٹارٹ ہو جاتی ہے، تو پھر تراویح بھی اس میں شامل ہوئی اور دیگر نوافل بشمول تہجد کے۔ اور بچوں کو عالم دین ضرور بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی،
ضرور دلوائیں۔ بہتر ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو 7 سے لے کے 10 تک جو ہے اس کو فرض علوم اس کی عمر اور ایج اور سوچ اور سمجھ اور فہم کے اعتبار سے کمپلیٹ کروا لیں۔ اس کے بعد بلوغت کے بعد پھر اس کو جب وہ کم از کم میٹرک کر لے یہاں پر، اور پھر اس کے بعد اس کو درس نظامی عالم کورس کی طرف لائیں، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی چلتی رہے اور وہ بھی پڑھتے رہیں، لیکن اس کے لیے اس اساتذہ اور ادارہ اس کا صحیح انتخاب بہت ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات بچے سنبھل نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ ایک اجنبی سا ماحول محسوس ہوتا ہے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں چاہیں تو بعد میں مشاورت کر لیں۔ اور بالوں کی خرید و فروخت ہمارے مذہب میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ انسانی جسم سے بغیر سخت ضرورت کے نفع حاصل کرنا منع ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل محلوں میں بھی آتے ہیں، عورتوں کے بال خریدتے ہیں اور یہ چائنا جاتے ہیں اور وہاں سے وگ تیار ہوتی ہے اور پھر وہ پوری دنیا میں جاتی ہے اور مہنگے دام ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالوں کی خرید و فروخت یہ بیع باطل ہے، بالکل جائز نہیں ہے، اور اس میں کرنے والے گناہ گار بھی ہوں گے کہ خلاف شرع کر رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور سب کالز کو لے لیں آپ کے اجازت سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ مفتی اکمل صاحب کو بھی میرا بہت سلام اور آپ کو بھی بہت سلام۔ میرے 2 کوشچن ہیں۔ ایک کوشچن یہ ہے کہ میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتی تھی، ہمارا ختم القرآن تو 27 رمضان کو ہو گیا تھا، جی جی، لیکن کل میں گئی ہوں تو وہ جو امام صاحب نے نیت فرضوں کی جو ہے وہ باندھ لی تھی، اور میں نے جو ہے وہ جا کے پھر بعد میں ان کی 2 رکعت ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے اپنی نیت باندھ لی ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا ہے کہ میرے فرض جو ہے وہ ہو گئے ہیں یا میں نے غلط کیا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ میری فرینڈ ہے، وہ ہمارے محلے میں ایک تراویح آنٹی پڑھاتی ہیں، وہ 8 تراویح پڑھاتی ہیں اور قرآن پاک جو ہے وہ سامنے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے، اس کو شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب رئیس صاحب اینڈ جناب قبلہ حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ جناب یسٹرڈے میں نے فون کیا تھا، میرے سوال مکمل نہیں ہوئے تھے، برائے مہربانی سوال سن لیں اور جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ۔ جی جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک شرعی معذور شخص ہے جس کا وضو قائم نہیں رہتا، اور اس کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا اور نماز جمعہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شرعی معذور ہے کیا ایک ہی وضو سے اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہو تو کیا اس کو مکان بنوا کر دے سکتے ہیں؟ اچھا۔ تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ کتنی گائیں یا بکریاں ہوں تو اس شخص کو صاحب نصاب مانا جائے گا، اگر اس کے علاوہ اس کے پاس گزارا کے لیے اور کچھ پیسہ اور زیور نہ ہو؟ اچھا، اور تو کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، کالر ہے ہمارے ساتھ ایک اور، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، وہ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی، ایک تو یہ پوچھا تھا کہ فون پر طلاق دے دی ہے شوہر نے اور کچھ 3 مہینے بعد دوبارہ نادم و شرمندہ ہو کے واپس آ گیا ہے، تو اگر 3 طلاقیں دے چکے تھے تو اب حلالہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں تو رجوع کی گنجائش ہے۔ تو اب وہ معلوم کر لیں کہ وہ کن الفاظ سے دی تھی، لفظ طلاق سے دی تھی یا کنایا سے دی تھی، یہ صریح کہلاتا ہے، اور کنایا جیسے جا میں نے تجھے آزاد کیا، اس کے اعتبار سے حکم بدلے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ 3 حیض گزر گئے تھے یا نہیں گزر گئے تھے، بعض عورتوں کے حیض 3 مہینے سے کم میں گزر جاتے ہیں، بعض کے 3 مہینے سے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ کافی تفصیل طلب ہے، لیکن بہرحال اگر 3 طلاقیں دے دی تھی پھر تو کوئی تفصیل کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ عورت اس پہ حرام ہو گئی جب تک کہ حلالہ نہیں کریں گے۔ اور قیمت دے کر کتا بالکل خرید سکتے ہیں حفاظت والا، یہ حدیث میں ویسے موجود ہے کہ کتے کی کمائی خبیث ہے، لیکن یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ حکم ان کتوں کے لیے منسوخ ہو چکا کہ جن کو رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ یہ ویسی شوقیہ کتے کے بارے میں ہو سکتا ہے، وہ جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ جو معلم کتا ہے جسے آپ تربیت دے دیں اور وہ شکار کرتا ہے کتا، شکاری کتے، اس کی قرآن میں بھی اجازت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، پھر حفاظت کے لیے سرکار نے اجازت دی۔ اب لازم بات ہے کہ حفاظت کے لیے تربیت یافتہ کتا بغیر قیمت کے تو ملے گا نہیں، تو اس لیے پھر اس کی جب اسی رکھنے کی اجازت دی تو ضمناً اس کی قیمت لینے کی بھی اجازت دے دی اور دینے کی بھی اجازت دے دی، تو فقہ حنفی میں بالکل اس کی اجازت موجود ہے۔ اور مسجد کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے مسجد کے مفادات کو نقصان پہنچانا اپنی انا کے لیے، یہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے، یقینی سی بات ہے، لیکن یہ اس کا تعین کون کرے گا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مخالف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس نے انا کے لیے کیا ہے، اور ہمیں ذاتی مفادات ہی نظر آتے ہیں اور مسجد کے مفادات قربان نظر آتے ہیں، تو صحیح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پوری صورتحال لکھ کر کسی اچھے مسند دارالعلوم سے اس پہ فتویٰ لیں، اس کے تقاضے کے مطابق دونوں فریق عمل کریں۔ ٹھیک ہے، کالرز کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی جناب. یہ میرا پہلا سوال ہے جی. ایک تو روزے کی حالت میں اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ دینا ہو تو وہ خون دے سکتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے، ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس کا سر پہ دوپٹہ رکھنا لازم ہے. اور تیسرا یہ کہ کوئی والد یا کوئی والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کہ ایسی کیا چیز کریں جس کے لیے صدقہ جاریہ ان کے لیے کنٹینیوسلی رہے. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ میری بہن کو والدہ نے دہیج میں فلیٹ دیا تھا. اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا چلی گئی ہے اور وہاں پہ اپنا فلیٹ لیا ہے. قرض رکھنا سے کسی نے مدد کی ہے تو اس نے لیا ہوا ہے. کراچی کا جو فلیٹ ہے اس پہ کرائے پہ لگا دیا ہے تو کرائے سے اپنا ٹھیک ہے. آپ کا سوال 2 فلیٹ ہیں اور صاحب نصاب ہے. آپ کا سوال شامل دینی پڑے گی. جی شامل کرتے ہیں آپ کا سوال اور اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک پارک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس پارک کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ایک مسجد بھی ہے. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں گے آپ؟ بڑی مہربانی ہوگی. ٹیلی ویژن سیٹ کی بالکل بند کر دیں. ٹی وی بند کرنا، آواز بند کرنا. ہاں اب بتائیے کتنی اچھی آواز آئی آپ کی. جی تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارے سامنے ایک پارک ہے اور اس کے بالکل ساتھ ایک جڑی ہوئی مسجد بھی ہے. اچھا اب کچھ لوگوں نے اس میں یہ کر دیا ہے کہ وہاں پہ نا باقاعدہ جماعت شروع کر دی ہے. 3-4 وقت کی وہاں پہ نماز ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ جس سے جیسے بچے بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، تو وہ ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ بچے یہاں پہ کھیلتے کیوں ہیں. تو بخشا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا ان کی نماز صحیح ہے یہاں پر، یا ان کو ہم مطلب کس طریقے سے منع، اب نماز کے لیے منع کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک شامل کرتے ہیں آپ سوالات. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جوابات کی جانب بڑھ رہے ہیں اور قبلہ جوابات عنایت فرمائیں. جی انہوں نے پوچھا تھا دنیا اور آخرت میں عافیت کے بارے میں کہا جاتا ہے. دیکھیں عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مصیبت آزمائش کی ضد ہے، سمجھ لیں. عافیت کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر کہ جس پہ ہم پورے نہ اتر سکیں، یا ہمیں ایسی مصیبت مبتلا نہ کر کہ جو ہمیں ایسی بے صبری کی طرف لے جائے جو شکوہ، شکایت، تیری تقسیم پر اعتراض یا ماذ اللہ کلمات کفر کی طرف لے جائے. عافیت کا مطلب بالکل سکون، اطمینان، ہر طرح کی نعمت ہمارے پاس ہو، جیسے جنت میں ہر ایک عافیت سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، مصیبت کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بہن نے فرمایا کہ میں تراویح کے لیے جاتی ہوں تو 27 میں ختم ہوا، پھر میں بعد میں گئی تو امام صاحب فرضوں کی جماعت کرا رہے تھے، 2 رکعت نکل گئی تھی. تو میں نے اپنی نیت باندھ لی. ابھی اپنی نیت سے کیا مراد ہے؟ اگر تو جماعت میں کھڑے ہو کر اپنی نیت کر لی، امام کی نیت نہیں کی، پھر تو آپ کی نماز کا مسئلہ ہوگا. اور اگر آپ نے ایسا کیا تھا کہ علیحدہ اپنی پڑھ لی، جماعت میں شامل نہیں ہوئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کے لیے ویسے بھی جماعت سے پڑھنا لازم نہیں تھا. آپ اپنی پڑھ کر اور آپ پھر بعد میں تراویح وغیرہ میں شامل ہو گئیں تو آپ نے ٹھیک کیا. جی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، وہ 8 رکعت تراویح پڑھاتی ہیں اور قرآن سامنے رکھ کر پڑھتی ہیں. دیکھیں یہ فقہ حنفی کی روشنی میں پہلی بات تو کہ عورت جماعت کرا ہی نہیں سکتی ہے، مکروہ تحریمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اگر حالت نماز میں دیکھ کر پڑھیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے جو ایسی خواتین ہیں جو حنفی ہیں وہ ہرگز وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ ان کی پھر نماز نہیں ہوگی. شرعی معذور جو ہے، شرعی معذور اسے کہتے ہیں کہ جس کا وضو قائم نہ رہ پاتا ہو، پیشاب کے خطرات آتے ہیں، خون رستہ رہتا ہے اور دیگر آشوب چشم کی بیماری ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ شرعی معذور کا وضو اگر نہ رہتا ہو تو بعد جماعت وہ نماز پڑھے گا کہ نہیں، اور جمعہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو بہت ہی زیادہ اس کا گندگی نکلتی ہے اور اس میں مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ جماعت سے تو بالکل نہ پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے. اور اگر تھوڑا بہت نکلتا ہے، کپڑا وغیرہ رکھ سکتا ہے وہ، اور اس میں جذب ہو جائے اور مسجد بالکل آلودہ نہیں ہوگی، نہ بہت زیادہ نجاست باہر نکلے گی، تو جماعت سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. باقی جمعے کی چونکہ سختی ہے اور یہ تنہا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں اگر زیادہ بھی نکلتی ہو اچھی طرح اس وقت صفائی کر لیں، پہلے جانے سے پہلے تازہ وضو کریں، کوئی ایسا کپڑا وغیرہ رکھ لیں کہ مزید کوئی گندگی پھیلے نہیں بہت زیادہ، اور بس 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد اپنے گھر واپس آ کر بقیہ نماز اپنے گھر پر ادا کی جائے. اور ایک وضو سے شرعی معذور ایک وقت کی، یعنی ایک وقت سے دوسرے وقت کی تمام نمازیں پڑھ سکتا ہے، جتنی چاہے اس میں پڑھے. جیسے ظہر شرعی معذور ہے، ظہر کے لیے وضو کیا تو عصر تک اس سے ایک ہی وضو سے جتنی چاہے وہ نمازیں ادا کر سکتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ایک شخص نہیں ہے، اس کو مکان بنوا کر دینا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہوتا کہ مکان 40 لاکھ 45 لاکھ کا بنائیں گے ایک ہی شخص کو، اور پھر وہ یقینی سی بات ہے اس مکان کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرے بھی لازم نہیں ہے.
تو اس لیے ہمارے فقہ نے واضح فرمایا کہ کسی شرعی فقیر کو اتنا دینا کہ وہ خود مالک نصاب ہو جائے، صحیح نہیں ہے، اور غریبوں کے اندر تقسیم کریں، راشن وغیرہ ڈلواتے رہیں ان کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کتنے جانور ہوں تو وہ نصاب کے برابر بنیں گے اور کوئی ان کے پاس جانور اور مال وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھیں جانوروں پر زکوٰۃ کے لازم ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں جا کے چرتے ہوں، یعنی مفت کا چارہ ہو۔ اور اب عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے گھروں کے اندر چارہ خریدتے ہیں یا اپنا اگاتے ہیں پھر اس کو کاٹ کر اور اس میں خرچہ ہوتا ہے، تو ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اور روزے میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بالکل کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے چیز کے اندر جانے سے یا جسمانی تعلق قائم کرنے سے، اور یہ بلڈ باہر نکلتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بہنوں کے لیے دوران اذان سر کو ڈھکنا دوپٹے سے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ادب ہے، ادب احترام ہے، لہٰذا اگر وہ بالفرض برہنہ سر رہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے گناہ گار ہیں، ہاں ادب یہ ہے کہ اپنا سر کو ڈھک لیا جائے۔ اور والدین کے لیے بہترین ثواب جاریہ مختلف ہو سکتے ہیں، میں جو عرض کرتا ہوں وہ عالم بنائیں اور مفتی بنائیں، جب تک وہ کام کرتے رہیں گے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ۔ کیا بات ہے، کالرز کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا جناب، دوسرے کالر اگر ہیں تو ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی میرا سوال ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے امانت کے طور پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے پیسے دیے ہیں کہ اپنے فلاں رشتہ دار تک اس کو پہنچا دیں، تو میں عید سے پہلے ان کے ہاں نہیں جا سکتا، تو کیا اس تاخیر کی بنا پر گناہ گار ہوں گا؟ جبکہ جن کو پہنچانی ہے ان سے اجازت لی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر مجھے دیا ہے کیا ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی صاحب۔ جی یہ پوچھا تھا، ہمارے پارک ہے اسے قریب ایک مسجد بنا لی، کچھ لوگوں نے اس میں نماز ادا کرتے ہیں، وہاں عورتیں بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بچے شور بھی مچا رہے ہوتے ہیں، تو کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں، اور ان کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر قریب مساجد موجود ہیں تو پھر اس طرح قبضے کر کے پارک کی جگہوں پہ جہاں پہ رفع عامہ کے لیے پارک بنائے ہیں وہ بچوں کے لیے، وہ عورتوں کے واک وغیرہ کے لیے ہیں، اس طرح قبضہ کرنا شرعاً بالکل درست نہیں ہے اگر قریب مساجد ہیں تو۔ اور اگر اطراف میں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، پھر کسی نے خوف خدا رکھ کر کہ چلو لوگ آ کے نماز پڑھ لیں گے، تو پھر بہرحال اس کی گنجائش نکل سکے گی، لیکن بہرحال عورتیں بچے جب وہاں پر آتے ہیں اور یکسوئی نہیں مل پاتی ہے تو ایسی جگہ پھر جماعت کا لیے قائم کرنا نماز کے یہ مناسب نہیں ہوتا، کسی اور جگہ پر تلاش کر لیں، کوئی جگہ کرائے پر لے لیں یا کوئی اور پلاٹ وغیرہ دیکھیں، وہاں پر نماز قائم کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر پڑھیں گے تو بہرحال نماز ہو جائے گی ان کی۔ اور یہ کہا ہے کہ لوگوں نے جو ان کو امانت زکوٰۃ اور فطرہ دیا ہے کہ فلاں فیملی کو پہنچا دینا، اب انہوں نے بتایا ہوگا فلاں فیملی کو، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بعد میں دے دینا عید کے بعد، تو یہ تو ٹھیک ہے معاملہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ جو ہیں وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر کوئی وکیل کو زکوٰۃ دے دے کہ فلاں کو دے دینا، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک اس وکیل کے پاس رہے گی، وہ زکوٰۃ ہی ہے، جب دے دے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ عذر ہے ان کے ساتھ، اگر پہنچا نہیں سکتے تو دینے میں تاخیر سے گناہ گار نہیں ہوں گے، اگرچہ افضل یہی تک کسی بھی طریقے سے پہنچا دیتے۔ آج کل تو آن لائن سسٹم چل رہا ہے، جی بالکل، اور دیگر مطلب وہ ایپ وغیرہ ہیں ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، جی بالکل فوراً سے پیشتر کر دیں تاکہ وہ عید کی خوشیاں منا سکیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ دو کالرز مزید ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میرے دو سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت، اسپیشلی دینی تربیت، کیا صرف ماں کی ذمہ داری ہے؟ جیسے کہ آج کل ہمارے گھروں کے اکثر مرد می ٹائم کے نام پہ گھر میں آ کے بہت سارا وقت سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ وہ فیملی کو وقت دینا پسند نہیں کرتے، اور اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب خواتین، ہم اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ مال جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، پورا سال پھرتے رہتے ہیں، لیکن جب سال میں ایک بار قبرستان جانے کی باری آتی ہے والدین میں سے کسی قبر پہ، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ منع ہے۔ اس بارے میں مفتی صاحب کی رائے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب جوابات کی جانب بڑھتے ہیں، مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ جی بالکل، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اولاً ماں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب بالکل بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں سے بہت اچھا اٹیچ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی باپ بری ذمہ نہیں ہے، باپ بھی تو ہوتا ہے گھر کے اندر، اور خصوصاً جب بچے تھوڑا سا 7 سال کے قریب پہنچ جائیں تو پھر باپ کو بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ بالکل بہت سے مرد ایسے ہی کرتے ہیں کہ گھر پہنچتے ہیں، پہلے باہر رہتے ہیں کام کاج پہ، پھر دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں،
پھر گھر پر آتے ہیں تو فیملی کو ٹائم نہیں دیتے، پھر سوشل میڈیا ان کی فیملی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہ کریں. جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں آپ کا بچہ بھی اس کو آبزرو کر رہا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، اور یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے. اپنی فیملی کو ٹائم دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ٹائم مینیج کر لیں کہ اتنا میرا کام کاج کے لیے، اتنا دوستوں کے لیے، اتنا فیملی کے لیے، اور اتنا چلے میں اپنی تفریح کے لیے بھی کر لوں. جو جائز تفریح ہو اس کے لیے آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں. لیکن فیملی کو ٹوٹلی اگنور کرنا، یا کبھی بس محبت آئی تو چپڑ گئے بچوں کو، اور محبت نہیں آئی تو جھٹک دیا کہ ہٹ جاؤ ٹک ٹاک پہ ٹھمکا دیکھ رہا ہوں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ پورا سال ہی گھومتے رہتے ہیں مال میں ادھر ادھر، لیکن جب قبرستان جانے لگے تو منع کر دیتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے روکا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے. اور نبی کریم یا قرآن جب کوئی مطلقاً حکم بیان فرماتا ہے، مرد عورت کی تخصیص نہ ہو تو دونوں کو وہ حکم شامل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کو بھی حاصل ہے. لیکن ہمارے علماء نے فرمایا کہ زیارت قبور زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اس لیے بہتر ہے کہ عورت صرف مستحب کام کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے، کہ مرد و عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے قبرستان میں. آج کل عزتوں کے معاملات چھن جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں قبرستان گیا تو اس نے گورکن نے مجھے بتایا کہ ابھی لڑکے آئے تھے کچھ دیر پہلے، اور لوگ قبروں کی زیارت کرنے ہیں ان کو لوٹ کے لے گئے. آپ اندازہ کریں تو عورت کے لیے تو زیادہ خطرناک ہے. قبرستان کو بھی نہیں چھوڑا، یہ جائے عبرت ہے، اور وہاں بھی لوٹ کے لے گئے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنوں کو رکنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بہن ایسا ہے کہ ماں باپ کی قبر وغیرہ پہ جانا چاہے، راستہ پرامن ہے، محرم کے ساتھ نکلے، باپردہ طریقے سے جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ قبر پہ تھی اور وہ رو رہی تھی. سرکار نے فرمایا کہ صبر کرو. اس نے کہا کہ جیسی مصیبت مجھے پہنچی آپ کو پہنچتی تو پتہ چلتا. سرکار پیچھے سے چلے گئے. اسے بعد میں کسی نے بتایا تمہیں پتہ ہے تمہارے پیچھے کون کھڑے تھے؟ وہ نبی کریم تھے. تو عورت سرکار کے پاس آئی، عرض کیا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ عورت قبرستان تھی، نبی کریم نے اس کو منع نہیں کیا. سیدہ عائشہ خود تشریف لے جاتی تھی. آج لاکھوں مرد عورت جنت البقیع کے، شہداء احد کے مزارات پر، جنت المعالی پہ جاتے ہیں. تو اس لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہی تمام قیودات کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وقت اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. جی. ایک تو یہ مفتی صاحب سے کہ ہم عورت کے گھر میں نیاز دیتے ہیں، تو تھوڑی اس پہ بتا دی کہ نیاز کس طریقے سے بخشوانی چاہیے. کوئی چیز بخشواتے ہیں ہم تو کس طرح سے بخشوائے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ صراط التسبیح پڑھتے، صراط التسبیح میں ہم کلمہ بھول جاتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، بعض دفعہ دماغ سے نکل جاتا ہے. تو کیا برابر میں کوئی صراط التسبیح پڑھ رہا ہو تو کیا ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں اشارے سے کہ میں یہ بھول گئی تو کس طرح سے بتاؤ گے آپ؟ ٹھیک شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی صاحب میں چاہتا ہوں جوابات. جی نیاز کا دیکھیں، نیاز کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنایا جائے گا، اللہ کا قرب مقصود ہو، ثواب بھی صرف اللہ دے گا. اور بس نیت یہ ہو کہ اس کھانے سے جو ثواب اللہ میں دے گا ہم فلاں کو بھی اس کو ایصال کر رہے ہیں، بس یہ. اب اگر کھانا سامنے رکھنا چاہیں اور کچھ قرآن پڑھنا چاہیں ٹھیک، ورنہ آپ کی خالی نیت بھی کافی ہے. لیکن سامنے ہم اس لیے رکھتے ہیں یا لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بڑھانے کے جتنے معجزات دکھائے تقریباً اس میں کھانا سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا. تو اس سنت کو ادا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں. اور صلاۃ التسبیح میں بھول کر کسی اور سے نہ معلوم کریں، کیونکہ اگر یہ عمل ایک کثیر بن گیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اگر آپ بھول گئی کوئی بات نہیں، اس کو آگے نکل جائیں. آپ اگر بعد میں اس تسبیح کو ڈبل پڑھ لیں، لیکن آپ رکے نہیں، اس کو آگے نکل جائیے. اور بھول بھی گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا. تھوڑی بہت تسبیح کم بھی ہو جائے گی تو گنجائش نکلے گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچتے ہیں. اور یہ کل بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. ظاہر ہے کل 29واں روزہ ہوگا، 29ویں سحری ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا سال بھی 2026 کا جو ماہ رمضان المبارک ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے. اور ہم ایک عزم کے ساتھ اس رمضان کے جانب بڑھیں بقیہ 11 مہینوں کے بعد، کہ اب جو ماہ رمضان ہمیں ملے گا انشاءاللہ جو کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہے اس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اس کو بھی پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی عبادات کی گئی ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان.
کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے